الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں جس میں رمضان بھی اللہ کی رحمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں مہینے ملے اس میں رمضان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا صدقہ ہے۔ پہلے کی امتوں کو جو چیزیں نصیب نہیں ہوئی وہ ہمیں اللہ کے کرم سے رسول پاک کے صدقے سے نصیب ہو گئی۔ رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں جو ہر سال میں سناتا ہوں آپ کو۔ آج کچھ مجھے کافی باتیں خاص بھی بتانی ہیں آپ کو۔ ایک بات پہلے بتا دوں اسی میں سے، پھر اس کے بعد آگے کی بات بتاؤں گا آپ کو۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف کی ہر رات میں، رمضان شریف کی ہر رات میں آسمانوں پر صبح صادق تک، رمضان میں ہر رات آسمانوں پر صبح صادق تک فرشتہ ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ روز اعلان کیا کرتا ہے؟ ایک اچھائی کے مانگنے والے ختم کر اچھائی کا مانگنا۔ اب مطلب یہ ہے کہ رمضان کی رات میں کوئی بندہ مسجد میں دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے گھر میں دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تو اب فرشتہ اسے کہتے ہیں کہ مانگنا ختم کر اور خوش ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رمضان کے صدقے میں تیری دعا قبول کر لی۔ ایک پھر کہتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا نیکی کا مانگنے والا، بھلائی کا مانگنے والا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی درس حدیث پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، کوئی مجلس میں بیٹھا ہے، کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی مزار پر بیٹھا ہے، کوئی ماں باپ کی سیوا کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کے سونپے ہوئے کام کر رہا ہے، کوئی دین کے کام کر رہا ہے، تو وہ تو ہو گئے نیک کام۔ اب کوئی اور دوسرے بھی تو ہوں گے نا جو نیکیاں نہیں کرتے ہوں گے، مثلا چوری کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، زنا کرتا ہوگا، غیبت کرتا ہوگا،
लड़ाई झगड़े करता होगा, और नहीं तो दोस्तों के साथ मिलकर प्रोग्राम करके ठिठा मस्करी करता होगा, कुछ तो करता होगा। बहुत सारे हैं ना, वो बुराई के कोई एक नहीं है ना, उसके बुराई एक बहुत बड़ा झाड़ है, और इस झाड़ के अंदर बहुत सारी डालियां हैं अलग अलग। गेम लेके बैठ जाओ, ये भी एक बुराई है ना। बाकी पंचायत लेके बैठ जाओ, ये भी एक बुराई है। दोस्तों के साथ वो कुत्ते के पूछड़ी में फटाकड़े बांध के ओ हा हा करके बाजार में निकल पड़ो, ये भी एक बुराई है। खुद सोना नहीं, दूसरे को सोने देना नहीं, क्रिकेट खेल के आसपास वालों की परेशानी का बाइस बनना, ये भी रमजान की फजीलत नहीं है बापा। ये कहीं रोजा नहीं रखते, तब के एहसान नहीं करते। कई लोगों को मैंने देखा है रात भर क्रिकेट खेलते हैं, आजू बाजू वाले परेशान हो जाते हैं, भाई तुम्हें धीमे खेलो, हमारे यहाँ धड़े होते नहीं। भाईरा समझे, मुसलमान का रमजान आया है, घटे नहीं। ऐसे गांव भी मिलेंगे आपको। तो ये चीजें अगर कोई करता है तो क्या, ऐ शरीर, ऐ शैतान, ये बुराई करने वाले, ये लोगों को परेशान करने वाले, बाज आ जा और इबरत हासिल कर, उसे ये कहते हैं। क्या कम वक्त रमजान है, अब तो शांत हो जा, रमजान है और इबरत हासिल कर। है कोई बख्शिश का तालिब कि उसकी तलब पूरी की जाए, कोई है तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए, कोई है दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल रमजान मुबारक की हर रात में शबे इफ्तार के वक्त जबकि मगजमारी में पड़े होते हैं, इफ्तार के वक्त अक्सर देखिएगा आप मगजमारी में पड़े होते हैं। आ कार्टून, वो कार्टून, ये रख लो, वो रख लो, आ करना कौन, वो करना कौन, ए पकौड़ा बनाए तो नहीं बनाया, वो आए करो यार, चटनी बनाए बनाए, वो इसी में लगे होते हैं। सही बात है, लेकिन अक्सर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर देखिए मस्जिदों का तो हाल अल्लाह ही रहम करे। तो कहते हैं कि हर रात जब इफ्तार का वक्त होता है, दुआ की कबूलियत की घड़ी, अल्लाह पाक 50 ने 10 कितना था, 60 60,000 गुनहगारों को अल्लाह दोज़ख से आजाद कर देता रोज 60,000। और ईद का जब दिन आए तब रोज कितने करे थे, 60। ईद के दिन हिसाब लगा लो टोटल कितने होते हैं, उतने की बख्शिश पूरे महीने के बराबर जो हिसाब होता है उतने की ईद के दिन कर देता है। ये इनाम किसी और को नहीं, उम्मत रसूल को दिया। फिर भी हमें एहसास नहीं, वरना पहले की बात बता। अब ये मैंने रमजान की फजीलत आपको एक बता दी। पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। अभी ध्यान दे के सुनिएगा, आपकी जो तकरीर हो रही ना, इसका ज़ामिन मैं खुद हूँ, इसके जिम्मेदार आप नहीं, ट्रस्टी नहीं, कोई नहीं, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। कौम मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मना फरमा दी अल्लाह ने कि सिर्फ मेरी पूजा होगी, मेरी इबादत होगी और कुछ। कौम समझ गई, कौम अल्लाह ही को पूछती थी। लेकिन क्या मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने के लिए बुलवाया था 40 दिन, तो पीछे हारून अलैहिस्सलाम इनके भाई इनको रखा था कि आप जरा ध्यान रखिएगा। शैतान ने मतलब कारीगरी अपनी दिखाई और वो कहा कि भाई मूसा तो आएंगे, कब आएंगे, खाली खोटी बात ना है। अब अपने क्या करना, अपनी इबादत करने में अल्लाह का सिलावना, अल्लाह तो है नहीं। अब वो क्या, वो देख रहे इसको, ये थोड़ी अल्लाह थोड़ा सामने आएगा कि अपने इसकी आरती उतारेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर सज्जा करते हैं, उसको मानते हैं, बस। सामने होना जरूरी नहीं है, वो तो हर वक्त सामने ही है, ये समझना पड़ता है। तो वो क्या कहते थे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें देखना था, अबे क्या करिए, इबादत तो करनी पड़े ना, करिए अपने। तो सामरी जादूगर था, उसने क्या किया कि एक काम करो, आप सब अपने अपने गहने ले आओ। सब अपने अपने गहने लाए, उसको पिघलाया गया, उसमें से बछड़ा बनाया और फिर उसके अंदर जान डाली जादूगर ने।
جان کیسے ڈالی؟ جان کیا ڈالتا؟ اصل میں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے تو اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو راکھ تھی، ایک راکھ، ایک حدیث میں آیا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں کے جہاں پڑے تھے وہاں پر گھاس اگ گئی تھی. وہ دونوں کی بات ہے. اب راکھ ہو جائے گھاس ہو، وہ سامری جادوگر نے دیکھ لیا تھا تو وہ سنبھال کے رکھ لی تھی فرشتے کی، اور وہ جو سونے کا بچڑا بنا اس کے منہ میں ڈال دی تو بولنے لگا. کہ موسیٰ کہتا ہے نا کہ ہمارے پتھر نے لوہے نے بولتے نہیں، دیکھو اپنا بچڑا بولتا ہے. تو وہ تو بولا کیونکہ وہ منہ میں ڈالا تھا گھاس، تو کرامت ہی وہ بولی. سب لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. آئے موسیٰ واپس، ہارون علیہ السلام سے تھوڑا جھگڑا بھی ہو گیا، داڑھی پکڑ لی، مارا ماری ہو گئی. کیا پیچھے وہاں اللہ کے پاس وہاں کتاب لینے کی نا پیچھے قوم پاچی نہیں ہو گئی، شرک کرنے لگی. میں نے مان پتھروں کی پوجا کرنے میں سے نکالا تھا، اللہ کا ماننے والا بنایا تھا، تو نے واپس ایسا کر دیا. تو کہا میرا ماری جائے، میری داڑھی چھوڑ، میں کیا کروں؟ ان کو سمجھا لیکن تم کو آنے میں دیر ہو گئی، وہ مانی نہیں، اب کیا کریں؟ پھر خیر صلاح سوچر ہو گئی، سب سمجھا دیا، لیکن ہمیں سزا توبہ پوجا کر لی، شرک ہو گیا. ہمیں توبہ، آپ اور ہم اگر شرک کر لیں، ہم سے بھول ہو جائے تو توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو، معافی مل جائے گی. اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور یہ بھول ہو گئی. اللہ نے کہا کہ موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوگا؟ کہا توبہ کرو. کہا توبہ کیا کیسے کریں؟ کہا ایسے کرو، دھیان سے سنو، ایسے کرو کہ جتنے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، صرف مجھے مانا، وہ اس طرف آ جاؤ. جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی وہ ادھر آ جاؤ. آ گئے. اب دونوں رشتہ دار تھے، وہاں چاچا بھی کھڑا تھا، ماما بھی کھڑا تھا. یہ ادھر والے جو تھے ان سے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرو، یہ سزا، تب توبہ قبول ہوگی. یہ وہ سخت قوم تھی تب. آج ہمیں تو خالی کلمہ پڑھ لینے بس معافی مل جائے گی، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھنا، یاد رکھنا، میری بات دھیان سے سنیے، یاد رکھنا. آج دنیا ہے، سائنس کا نیم ہے، سائنس کا. یہ دنیا ہے نا گول ہے، پرتھوی گول ہے. تمہیں کوئی چیز شروع کرو نا، کوئی چیز میں شروع کروں گا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ برابر ہے، کوئی خبر پڑی نہیں، لوہا جا رہا ہو، یہ پھری تاری بہاؤ سے. کسی چیز کو اگر میں برائی کو شروع کروں گا نا، میں سوچوں گا کوئی کو نہیں پتا چلا، نا میں تیرا واپس اسی برائی جب بھرتی آئے گی، اتنی بڑی بن کے آئے گی کہ تو گرے گا اس میں. یہ نیم ہے پرتھوی کا. آپ نے سنا ہوگا، دھیان دیجیے، بہت بڑی چیلنج والی بات کرنے جا رہا ہوں میں، شاید بری بھی لگے لیکن سمجھیے گا. آپ نے سنا ہوگا کسی کو مسلمان بنانا ہوئے تو کیا ہوئے؟ حج کا ثواب ہوئے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ پھر یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، برا کہو گے، تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. تم کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور نے کہا کسی کے مذہب کو برا نہ کہو، کسی کے مذہب کو گالی نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی جھوٹا، اس کو تو کچھ نہیں ہونے والا نہیں ہے. لیکن تم دو گے تو وہ بھی خاموش نہیں رہے گا، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. اور یہ گالی دینے کی وجہ آپ بنو گے، کیونکہ آپ نے دی تو اس نے دی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ سنا ہے کہ بھائی اگر غیر کو اگر مسلمان بنائے تو ثواب ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہم خود مسلمان بن جائے تو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ یہاں تاڑ نہ تھی، ہمارے پاس تاڑ نہیں ہے. یہ میں ایسی باتیں آج آپ کو سوچنے میں آ کر کیوں کر رہا ہوں؟ نیٹ اٹھا کے دیکھیے آج ہمیں بدلہ مل رہا ہے کہ اگر تم مسلم مذہب چھوڑ کر کے ہمارے لوگوں میں نکاح کرو گی تو تم کو 3 شوہروں سے نجات مل جائے گی. کل کا پروگرام ہے اونا کا، نجات مل جائے گی. کیا ہے یہ ہماری سب کی کرتوتیں سامنے آ رہی ہیں. ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی، دینی تعلیم کی. ہمیں ضرورت ہے ابھی بھی اپنے آپ کو کچھ کر دکھانے کی. بند کریں انٹرنیٹ کا استعمال اتنا کریں جتنا دین کے لیے ضروری ہے، باقی کی چیزیں بند کریں. کسی کو پریشان نہ کریں، سمپ رکھیں. کسی کے اوپر ہم بری نظر ڈالیں گے تو آج ہمارے حال یہ ہو رہے ہیں.
ہم اگر بری نظر سے کسی کو دیکھیں گے، حج کا ثواب کمانے جائیں گے تو وہ بھی تو کمائیں گے پھر. یہ ساری چیزیں جو ہم نے کل کی آج ہم بھگت رہے ہیں. اب آج اگر نہیں سدھریں گے تو کل پھر بھگتنا پڑے گا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اب یہ رمضان المبارک اس مہینے کے اندر ہم اگر دوسرے کو پریشان کریں گے تو ہمیں نہیں پریشان ہونا پڑے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ رسول اللہ. امام حسین کا قول مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے تھے امام حسین کہ برائی کے خلاف جتنا دیر سے آواز اٹھے گی اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. برائی کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھے گی اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. امام حسین کہا کرتے تھے. ان کا قول ہے. ہم ایک ہی بات سوچ کے چلے جا رہے ہیں کہ جاوا دیو آپڑے سن جاوا دیو آپڑے سن جاوا دیو. اور میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں آپڑے سن بات سچی ہے. ہمیں کسی کو پڑھنا نہیں ہے مگر اپنے آپ میں تو پڑھو. اپنے گھر والوں کو تو سمجھاؤ, اپنے بچوں کو تو سمجھاؤ. کبھی دیکھا ہے کہ میرا بیٹا موبائل میں کس کے ساتھ رات بھر باتیں کرتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ رات میں پروگرام کا بہانہ کرنے کہاں جاتا ہے؟ کبھی دیکھا دن میں کالج کا بہانہ کرنے کہاں جاتا؟ یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, یہ نیٹ کے ذریعے باہر جا رہی ہے بات کہ بھائی آج ہم بہت پریشان ہیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے بندر کاٹے والوں کو کہ ان کے یہاں بچیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں ہے, نہیں تو یہ پڑھائیں گے ہوٹلا وار نہ کریں. اللہ رحم کرے. بہت ہم پر بہت مصیبت ہے. میں اس لیے خاص کر کے کہتا ہوں کہ دھیان رکھیے گا, کوئی پوسٹ انٹرنیٹ پہ جلدی جلدی کہیں وائرل مت کیجیے گا. حالت بہت خراب ہے, بروڑا میں بھی خراب ہے, یہاں بھی خراب ہے. ہمارے یہاں اچھا ہے, شانتی, ہمیں کسی سے کوئی لین دین نہیں. اور یہ سورہ انفال پڑھیے. سورہ انفال میں ہے کہ آپ کا جس سے معاہدہ ہے, آپ کا جس سے اچھی بنتی ہے اور دوسری جگہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ جانے, ان کا کام جانے. آپ کو یہاں میل جول سے رہنا ہے, اچھے سے رہنا ہے. بس آپ اپنا گاؤں سنبھال کے رہو, بالکل مل کے رہو. کھوٹے ادھر ادھر کھوٹے نے بھی پھیلانے کی کوشش کریو ماں, مہربانی کرنے کھوٹی باتیں بھی کریو ماں. دھیان رکھیے, ایک دم مل جل کے رہو. یہ بات میری خاص آپ کو میسج ہے. جوان لڑکوں کو بھی واٹس ایپ کے اندر دھیان رکھو, ادھر ادھر پھیلانے کرنے میں بھی دھیان رکھنا. خاص یہ میسج ہے میرا. آج کل حالت بڑے تنگ چل رہے ہیں, خراب چل رہے ہیں. مل کے رہو, جتنا ہو سکے اپنی رقم. آپ نے ویڈیو میں وہ بھی دیکھا ہوگا نا, کیسے کیسے آ کے لے جاتے ہیں. پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو لے گیا صدقہ زکات بہت کچھ لے گیا, تو مسلمان ہی نہیں تھا. اور کچھ لوگ آ کے ہمارے قادری گھرانے کو بدنام کرتے ہیں, سیدوں کو, کوڑی نار والوں کو. اپنے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آئے ہو, تو مجھے کوڑی نار سے. اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوڑی نار سے, ماشاءاللہ. تو بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ تو اپنوں کو سامنے جیسے اپنوں کو ایسا نہ کہنا کیا چاہتے ہیں. ایک تو مانگنا, یہ مانگنا ہے کہ ڈاکو گیری ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں اپنوں کو پوچھتا. اب کہ آدھار کارڈ نہیں ہے تمہارا, کہنا کا ہوتا ہے لے. اب مانگنے والوں کے تیور ہے, અને ઉપર થી કહીએ કે ભાઈ કેને ક્યાં એટલે તો આધાર કાર્ડ દિખાનો, અમે કાદરી ભેરી બેઠને वाले, तो क्या कादरी भेरा बैठे तो रोजा माफ हो जाए? खोटा कादरियों को बदनाम करने का. कादरी भेरा बैठने मतलब क्या हो गया? तो ऐसे भी लोग आते हैं. बड़े ही मेहरबानी के साथ कहता हूँ, मैंने फिर बात भी कर ली कोडिनार में, अगर कोई ऐसा सरफिरा मिले, डायरेक्ट आपके पास नंबर है, जिलानी बाबू को फोन करो, ये वहाँ जो भी रजा कोडिनार के साथ आते हैं बहुत, आपकी पहचान वहाँ फोन कर लो, उसे कहो कि तुम्हारा नाम देता है, देखो तो भाई तेरा कौन है, समझे. लेकिन आप अपने ज़कात सदकों को बर्बाद न करो, जहाँ जरूरत है वहाँ दो, ताकि बर्बाद न हो. दुरूद पाक पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद वअली वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम. सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. दूसरी बात बता दूं, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी, मुझे कई बार याद आया था लेकिन नहीं कर पाया था मैं ऐलान. ये खास करके ईद की नमाज, जैसे जुमा की नमाज की शर्तें होती हैं कि भाई जुमा नमाज कहाँ होगी, उसके लिए शर्तें होती हैं. तो इसी तरह ईद की नमाज की भी यही हाल है. तो हमारे यहाँ तो जुमा तो माशाल्लाह होता है, ईद भी होती है. लेकिन मैंने आज से 2 या 3 साल पहले, है ना, मजबूरी के तहत ये जो दूसरी समाज है उसको इजाज़त दे दी थी, क्योंकि इसका जिम्मेदार मैं बना हूँ.
میں نے اجازت دے دی تھی کہ وہاں دونوں ادھر عید پڑھو، لیکن اب اس سے میں بری ہوں، یعنی چھٹکارا حاصل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تب ایسے حالات تھے، اب نہیں ہے۔ حالات ایسے تھے تو چھوٹ دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ وعدہ نہیں، اس سے ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری پوری میں نے لی تھی۔ حالانکہ مفتیوں کے فون مجھے آئے تھے کہ مولانا صاحب تمہیں اس طرح چھٹیاں دیتے تو کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو دے دی بھائی، اب ہو گیا جان، تو گناہ تو میرے ساتھ آیا، لیکن مجھے کافی لوگوں نے سنایا، مجھے کہا ابھی بعد میں واپس بتا دینا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بتا دیتا ہوں۔ اب میں صاف طور پر بتاتا ہوں کہ یہاں مسجد ہے، اگر آپ اپنے گھروں میں یا الگ سے عید یا جمعہ کرو گے تو نہیں ہوگی۔ میں چھوٹ نہیں دیتا، پھر آپ کرتے آپ کی مرضی، لیکن ہوتی نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی اور چلے جائیں، یہاں نہیں آتا ہے تو، لیکن وہاں اپنے یہاں آپ اگر چاہیں گے کہ میں کر لوں الگ رہنے تو یہاں گھر ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ تو مجبوری تھی تو ایک بار ہو گئی، باقی میں اجازت نہیں دیتا۔ ایک یہ، دوسرا کہ ہمارے یہاں مدرسہ شروع ہے الحمدللہ، ہے نا۔ مدرسہ پہلے بند تھا، پہلے شروع ہوا پھر بند ہوا پھر شروع، اس طرح سے ہوا۔ اب الحمدللہ یہ دیکھیے تقریباً فیبروری سے 10,000 تنخواہ بھی ہو گئی، اور الحمدللہ مدرسہ چالو بھی ہو گیا، اور قریشی سماج ہمارا ہے، اس کے بچے آتے نہیں ہیں، تو بھائی پیسے ملتے ہیں مجھے الحمدللہ آپ کی طرف سے، تو آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیے، بچیوں کو بھی بھیجیے۔ آپ کی اماں پڑھاتی ہے، میں بھی وہاں موجود رہتا ہوں، تو آپ رمضان ہے اس میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن آپ نے چھٹی نہیں رکھی ہے، پیسے ملتے ہیں بھائی۔ اور آپ یہ تو نہیں کہ وقت ہے، بڑی عورتوں کو بھی آنا ہو تو چھوٹ ہے، بڑی عورتیں اگر آئیں وہ بھی آئیں، آپ کی اماں پڑھائے گی، اس کو مدرسہ کھلا ہے، آپ بچوں کو بھیجیں، ان کی تعلیم کا خیال کریں، جو بھی پڑھنا چاہے آ سکتے ہیں، گاؤں والے بھی جائیں تو آ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ دوسرا ہے ٹھوک بجا کر سن لو کہ مجھے بیسلیہ سماج یا قریشی سماج نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہاں جانا وہاں نہیں جانا، مجھے کبھی نہیں کہا ایسا۔ آپ من میں اگر کسی کو نکال دینا، وہ لوگ مجھے نہیں کہتے، وہ کہتے تو امام ہی ہے، تجھے بدی تھی سر کو رکھنا جو ہے، تو بھائی میں تو بدی تھی سر کا رکھتا ہوں، میرے سے تو سر کا رکھنا چاہے نا، میری جب ضرورت ہوئی تب کہے گا مولانا نماز پڑھا دے، پچھی بیجے مولانا کو بلا لو تمہیں، تو بھائی اس لیے مہربانی اویسی قریشی سماج یعنی یہاں کا بیسلیہ سماج میں ہمارے جو پٹیلیت ہوتے ہیں، یہ لوگ اگر مجھے آدھی رات کو بلائیں گے کیونکہ مجھے پکار دیتے ہیں نا، میں بدھیرا ہوں ان کا، مجھے میرا حاضر ہونا ضروری یا تو مجھے بندوبست کر دینا ضروری، باقی کی ذمہ داری میری نہیں۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوگا تو آؤں گا، نہیں تو کوئی میرے اوپر فورس نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔ اور ہاں ایک خاص اعلان، ٹیسٹی نگر کا میں نے کہا تھا کہ ایک عورت ہے ہمارے رشتے میں جن کو یہ ہمارے فاروق بھائی بھی جانتے ہیں، دوسرے بھی دیگر لوگ جانتے ہیں، ٹیسٹی نگر میں روم نمبر 35، غالباً روم نمبر 35، اور ان کو سب جانتے ہیں، امینہ ابو۔ پہلے جب یہ اچھی تھی تو ڈیلیوری وغیرہ کا کام بہت کرتی تھی، ان کے بیٹے بھی، اب ان کا بیٹا بھی ہے وہ بھی گر گیا، اس کا بھی گولا بھانگ دیا، وہ بھی وہاں کھارے میں رہتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا۔ اور یہ ہے جو ڈوسیما، یہ بھی گری کھاٹلے پہ پڑی ہے، اب ان کی ایک ہی بیٹی ہے، ان کے بھی بیٹوں نے شادی کر لی، ایک بیٹی باہر رہتی ہے، ابھی ان کے لیے آئی ہے، وہ یہاں باہر ہے، اور جس سے جو بنے، اگر آپ ابھی نہیں لے آئے تو پھر بعد میں، میرے رشتہ دار میں بھی ہے وہ، اور انہوں نے جو بات کی تھی کہ ویسے ہم تو زیادہ تر صدقے وغیرہ ملتے ہیں تو جا کر ہمارے یہاں لے لیتے ہیں، لیکن واپس وہاں جا کے ہم دے دیتے ہیں۔ تو یہ گھر آپ کو بتا دوں کہ ٹیسٹی نگر میں امینہ ابو نام ہے، اگر آج دینا چاہیں آج آئے ہیں وہاں باہر بیٹھیں گے، اور اگر بعد میں دینا چاہیں تو وہاں گھر روبرو جا کر کے آپ دے سکتے ہیں، نو پرابلم، وہاں جا کر بہت پریشان ہے، اس کا کرنے والا کوئی نہیں، یہاں سے دوا کھانے بھی لے کے جانا ہوتا ہے نا، تو ہمیں فون آتا ہے تو تمہاری اماں کو بھیجتا ہوں تو وہ لے کے جاتی ہے، کوئی نہیں ہے ان کا، بہت پریشان ہے، اس لیے اسی طرح سے جامع دنوں میں ان کی مدد کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔